الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حسن. اس وقت ہم موجود ہیں DHA فیز 2 میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پارک وے ریئل اسٹیٹ کے CEO اعجاز احمد کھوکھر صاحب. آئیے آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر خیریت ہے آپ کی؟ اللہ پاک کو شکر. سر بتائیے آپ کتنے عرصے سے شعبے میں منسلک ہیں اور کن کن پروجیکٹ پہ آپ کام کر چکے ہیں DHA کے؟ جی ہم لوگ تقریباً 20 سال سے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمارا گروپ پچھلے 20 سال سے DHA میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ پروجیکٹس بھی کیے ہیں, جس میں ہم نے لاہور میں بھی پروجیکٹ کیے ہیں اور لاہور سے باہر بلوچستان میں گوادر میں بھی ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں. تو بیسیکلی ہم لوگ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ اور جو کلائنٹس ہیں ان کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیسٹ سروسز ہیں اور جو بیسٹ ان کے لیے آپشنز ہیں بیسیکلی ہم وہ سرچ کرتے ہیں اور ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. سر پارک وے ریئل اسٹیٹ کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ جی پارک وے ریئل اسٹیٹ جب اس کو فاؤنڈ کیا گیا تو اس میں ہمارا جو تھا ایک مشن ہم جو لے کے آئے تھے وہ یہ لے کے آئے تھے, چونکہ پراپرٹیز میں فراڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس میں کافی زیادہ یا اکثریت پاکستان میں ایسی ہے کہ جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے, 10 سال پہلے, 15 سال پہلے ڈیولپرز کو پیسے دیے اپنا پلاٹ لینے کے لیے, چونکہ ان کی ایک بڑی حق حلال کی ان کی کمائی ہوتی ہے لوگوں کی, اور ہر بندے کی یہ زندگی میں ایک دفعہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا پلاٹ اور اپنا گھر لے. تو جب ہم لوگ اس شعبے میں آئے تو ہماری اولین ترجیح یہ تھی کہ ہم لوگ ایز اے گروپ جن لوگوں کو ہم ڈیل کریں ان کے ساتھ ایک آنیسٹی کا ہمارا ایک ریلیشن بنے, ایک ٹرسٹ بنے, اور جس چیز کے لیے انہوں نے پیسے دیے ہیں, جس پلاٹ کے لیے, جس گھر کے لیے, ہم لوگ انہیں 100% انہیں ڈیلیور کریں, اور الحمدللہ آج تک ہم نے ڈیلیور کیا ہے. سر جیسے ابھی کووڈ کی 3rd ویو ہے, موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو کیا سجیسٹ کریں گے وہ DHA کے کون سے سیکٹر میں بائنگ کریں؟ فرسٹ آف آل تو بات یہ ہے جی, کووڈ کی جو تیسری جو ایک ویو چل رہی ہے اس کے لیے ہمیں سب کو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسا کہ ہمارے PM صاحب نے بھی اس بارے میں کافی زیادہ انہوں نے بتائی ہیں, اور سوشل ڈسٹینس اور ماسک اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا احتیاطی تدابیر ہم سب کے لیے ضروری ہے, بیکاز سب سے پہلے زندگی ہے. اگر زندگی ہے تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل ہم نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, اپنے اہل و عیال کو, فیملیز کو, اور اپنے جو حلقہ احباب میں ہیں دوست ان سب کو ہم نے سیو کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی کسی کو ہم اپنے لیے کر لیں اور دوسرے کو رہنے دیں, یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. صرف اپنے لیے نہیں ہم نے سوچنا, ہم نے دوسرے لوگوں کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, بیکاز ہم ایک نیشن ہیں. تو جیسا کہ ایک کووڈ کی جو 3rd ویو جو ہے وہ چل رہی ہے, تو اس میں بھی پاکستان میں ایک بیسیکلی ایک بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ ہے کہ پوری دنیا میں جو بزنسز ہیں, جو کاروبار ہیں وہ بند ہیں پوری دنیا میں. تو فارچونیٹلی پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ بلیسنگ ہے کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے بزنسز جو ہیں, کاروبار جو ہیں لوگوں کے وہ آن ہیں, لوگ کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. ایون کہ یہ 3rd ویو میں بھی جو ہے نا وہ بزنسز ہو رہے ہیں. ایون کہ پوری دنیا سے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. لوگ پاکستان کو اس وقت آل اوور دی ورلڈ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے پیسہ لگانے کے لیے, اور بزنس کے لیے ایک سیف کنٹری ہے پاکستان. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے دیکھیں, پراپرٹی میں خاص طور پہ جو اس وقت بینیفٹس ایز اے انویسٹر مل رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, ایون کہ جو فارن جو ہمارے فارنرز ہیں, جو پاکستانیز ہیں, وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
ایون کہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے، اسٹاک ایکسچینج میں بھی کافی پیسہ لگ رہا ہے. اگر پاکستان میں سپوز ایک 100 مطلب ایک آ رہا ہے نا انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی 20% انویسٹمنٹ جتنے بھی میں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق 20% انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج میں جا رہی ہے، اور 80% باقی جو ریمیننگ انویسٹمنٹ ہے اس کا میکسیمم جو کوشن ہے وہ پراپرٹیز میں آ رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے پراپرٹیز کو بھی جو ہے وہ ایک بزنس ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے. سر کریڈٹس گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہتری ہے. بیسیکلی خان صاحب نے بھی بہت اچھے اقدامات لیے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چلانے کے لیے، اور ایز اے بلڈرز بھی یہاں بہت زیادہ کوشن اس وقت موجود ہے، بیکاز خان صاحب کے پی ٹی آئی کے ایک اپنے منشور میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 50 لاکھ گھر جو ہے وہ بنا کے دیں گے، اور مزید ہر ڈسٹرکٹ میں یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی جو امپیکٹ ہے وہ پوری مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں. جو ان امپلائمنٹ تھی وہ ختم ہو رہی ہے. تو بیسیکلی ہماری جو ایز اے نیشن، ایز اے پاکستان، ہماری دو سب سے بڑی پرابلمس تھیں، پاورٹی اور ان امپلائمنٹ. اور انشاءاللہ جب کاروبار چلیں گے، کاروبار کا جو پہیہ ہے وہ چلے گا، تو یہ دونوں پرابلمس انشاءاللہ ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے. اور اس میں ہر بندے کو، کوئی پراپرٹی سے وہ بستا ہے یا کسی اور شعبے میں بھی وہ بستا ہے، ہر بندے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا سلسلہ کریں، ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے آس پاس اور ہمارے ساتھ دوسرے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں اور ان کو فائدہ ہو. سر اینی اچیومنٹ یو پراؤڈ آف؟ اچیومنٹ بیسیکلی انسان کے لیے جب کوئی بھی مطلب بزنس کر لے یا جاب کر لے یا کچھ بھی کر لے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو بینیفٹ دیتے ہیں، جب آپ دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں، وہ آپ کسی بھی شعبے میں ہو. تو اسی کے اوپر ہم لوگ بھی گامزن ہیں. ہماری بھی میکسیمم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل بنیں. سر اوورسیز ہمارا جو ہے قیمتی سرمایہ ہے. سر ہماری اوورسیز ناظرین کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کچھ پاکستانی اوورسیز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکستان میں بائنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، اوورسیز کے ساتھ آئی تھنک کہ پچھلے 50 سال سے یہ پرابلم چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز کا جو سرمایہ ہے نا، جو ان کی کمائی ہے، وہ بڑی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں رہنا اور اپنی فیملی سے کٹ آؤٹ ہو کے رہنا اور اپنے حلقہ احباب سے دور رہنا اور وہاں پہ کمائی کرنی، اور پھر اس کمائی کو جب وہ پاکستان لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی پلاٹ یا کوئی گھر لیتے ہیں لے کے، ظاہری بات ہے وہ اوورسیز ہے، تو اوورسیز واپس چلے جاتے ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری کر کے. تو جب واپس جاتے ہیں تو انہیں جب 2-4 سال بعد یا کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ ان کا جو پلاٹ ہے اس کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا انہوں نے جو پلاٹ لیا تھا اس کی ڈاکومنٹیشن فیک ہے، تو اٹ مینس کہ ایک ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اب وہ بیچارہ وہاں بیٹھا یہاں پہ کس طرح کر کے وہ کرے گا اس کو مینج. اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو پی ایم صاحب نے ایک جو پورٹل بنایا ہے، اس کے اوپر کمپلینس کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور کافی زیادہ لوگوں کو اس میں بینیفٹ ہوا ہے. اور اس وقت اوورسیز پاکستانیز کے لیے فضا بہت زبردست ہے یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آ رہے ہیں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور انہیں آنا چاہیے. پچھلے 50 سال میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے کہ اوورسیز کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہاں پہ ہماری جو لوکل باڈیز ہیں، جو لوکل اتھارٹیز ہیں، وہ بھی ان کو اور ان کے جو سرمایہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. جب تک ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ بلٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کے ساتھ، اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہمیں جو اپنا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے.
سر ابھی رمضان بھی آنے والا ہے اور آپ لوگ ہر سال رمضان میں یہاں پہ افطاری بھی کرواتے ہیں باہر, تو سر اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ رمضان جی ایک بڑا رحمتوں کا اور ایک برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے, اور یہ زندگی میں جب بھی نصیب ہو جائے تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آخری رمضان ہے, آخری رمضان سمجھ کے اس کی جو برکتیں ہیں, اس کی جو رحمتیں ہیں, اس میں جو ہے نا وہ اپنا محنت کرنی چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس دفعہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ اگر کرونا ایس او پیز نے اجازت دی تو انشاءاللہ ہم اپنا جو سلسلہ ہے افطاری والا اس کو ہم جاری رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. سر آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں جی, کسی بھی سٹیج پہ پہنچ کے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک سکسیزفل ہو گیا انسان. کامیابی جو ہے نا وہ ٹل ڈیتھ جو ہے نا وہ انسان اسی سٹرگل میں, اسی لگن میں لگا رہتا ہے. اور اس سب کے پیچھے جو ہے نا وہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے اس میں قسمت بھی ہوتی ہے, لیکن قسمت کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں. دعاؤں میں ماں باپ, بہن بھائی, اور اس کے ساتھ جو آپ کو دعائیں ملتی ہیں نا وہ اب جو آپ کسی حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں اور کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہیں اور اس کو آپ ایک اپنا شعار سمجھ کے, اپنا ایک فریضہ سمجھ کے انجام دیتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے اگر کسی کی مدد کی ہے تو میں نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا یا نیکی کی ہے. بیسیکلی جس کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی آپ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے, تو اس بندے کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے آپ سے مدد لی ہے. تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے انسان کو, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس چیز کے اوپر ہمارا تو مکمل طور پہ ایمان ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کا اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بلیف ہونا چاہیے. سر آپ ہماری نوجوان نسلوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, ہماری یوتھ کو؟ دیکھیں جی, ہماری جو یوتھ ہے وہ ایک بڑی قیمتی یوتھ ہے, اور پوری ورلڈ میں جو سرویز کروائے گئے ہیں اور پاکستان ان کنٹریز میں شامل ہے جہاں پہ یوتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. یوتھ بیسیکلی ایک پاور ہے, اور یوتھ ایج جو ہے نا, میں ذاتی طور پہ بھی اس ایج سے گزرا ہوں, آپ بھی اس ایج سے گزرے ہیں. اور یوتھ ایج میں بندے کو ایک ٹرسٹ یا وہ ایک کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ بندہ نا اس ایج میں کہتا ہے کہ یہ سامنے اگر دیوار ہے نا تو میں اس کو اگر ہٹ کروں گا نا تو شاید یہ بھی ٹوٹ جائے, بے شک اس سے بندے کا اپنا سر ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے, لیکن وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. تو یوتھ کو میرا جو ایک پیغام ہے نا, دیکھیں ایک تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے, حیات مبارکہ, وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے سے اس چیز کا ذوق یا لگن سے ہمیں دور کر دیا گیا. ادروائز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے یوتھ کے لیے وہ ہے تعلیم, ایجوکیشن. بیسیکلی ایجوکیشن از اے پاور. جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ایجوکیشن دی ہے نا, تو ایجوکیشن ہی انسان کے لیے ایک پاور ہے پوری ورلڈ میں. اور کسی بھی یوتھ کو دنیا میں بلیو می کہ سب سے جو آسان کام ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنا ہے. لیکن یوتھ ایج میں اور طرح کے, جیسے یہ ہمارے کافی زیادہ وہ مطلب ان کو نیگیٹو بھی کہہ سکتے ہیں, پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں کیبل وغیرہ یا دوسری چیزیں جس میں جو یوتھ ایج ہے وہ مگن ہو جاتی ہے, مصروف ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے انہیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور فرسٹ آف آل انہیں جو ہے نا وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ انہیں کمپلیٹ کرنی چاہیے. ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں دین کسی بھی بزنس میں جائیں گے, کسی بھی جاب میں جائیں گے, انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. اور یوتھ کے لیے ایجوکیشن اور واک کریں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں, یہی میرا ان کے لیے پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا. تو ناظرین, یہ تھے پارک وے ریئل اسٹیٹ سے اعجاز احمد کھوکر سی او. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نظام ٹی وی, ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر, مین ہال روڈ, لاہور. تمام موبائل کی ورائٹی دستیاب ہے. ایڈریس 3 مین ہال روڈ, لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. موبائل نمبر 032249655565. فون نمبر 042373111846.